بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام مہمان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی یہ ہماری آخری نشست ہے اور آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ ہے جھوٹ۔ سب سے پہلے تو میں مہمان رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے اور الجل ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے اور بالخصوص اس چینل کے سی ای او اعجاز حسین گرائے صاحب کی جانب سے نہایت ہی شکر گزار ہیں قبلہ مولانا سعید شہریار عذابی صاحب کے۔ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے اس چینل کو دیا ہے اور یقیناً آپ سننے والوں کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جو ہمارے 10 دن کا پروگرام تھا، 10 ایپیسوڈ ہوئے ہیں، 10 پروگرام ہم نے جو کیے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس میں تبدیل ہوئی ہیں اور یقیناً بہت سے لوگ معرفت کے سفر میں، علم کے سفر میں ان کی بہت سی چینجنگ ہوئی ہے۔ قبلہ ہم نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمارے اس چینل کو دیا۔ قبلہ آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ ہے جھوٹ۔ تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ اس جھوٹ کے معنی بیان کریں، جھوٹ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دعا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کا خیال کریں اور اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں اور پھر اگلے مرحلے میں اطاعت کر سکیں۔ بے شک۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ تو جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ اخلاقی جو موضوعات ہیں وہ تمام ادیان میں ہیں، کہیں کسی صورت میں کہیں کسی صورت میں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقہی اعتبار سے ہیں اور کچھ چیزیں اخلاقی ایسی ہیں کہ جن میں ادیان میں اختلاف ہے، لیکن اخلاقی چیزیں عموماً ادیان کی بات ہو رہی ہے، کلچر کی یا بگڑے ہوئے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ادیان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کلچر کی بات بھی کی جائے جو اچھے کلچر ہیں تو ان میں اور ادیان میں کہیں کہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یعنی ادیان میں خود آپس میں اور بعض دفعہ بعض کلچرز میں تو بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے، یا احکام فقہی میں ہو سکتا ہے، یا عبادات میں ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری جو اخلاقی چیزیں ہیں ان میں ایک اتحاد ہے، ادیان میں بھی اور کلچر میں بھی۔ ان میں سے ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ظلم برا ہے، عموماً کوئی بھی نہیں کہتا کہ ظلم اچھا ہے یا بڑوں کا احترام اچھا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں بڑوں کا احترام کس قسم کا ہو۔ اب جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ سلام کرنا ہے، کچھ جگہ پر ذرا جھک کے سلام کرنا ہے، اور انڈیا وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں چھونے کا رواج ہے، پاؤں چھونے کا۔ اب اگر اور ایک ہے، وہ بعض لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، انڈیا میں ایک جگہ ہے حیدرآباد، ایک تو پاکستان کا حیدرآباد ہے، انڈیا کا ایک انڈیا کا حیدرآباد ہے۔ انڈیا کے حیدرآباد دکن میں ایک خاص احترام ہے کہ وہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا تھا، تو اس کو وہ لوگ کہتے بھی ہیں منڈی ڈالنا، کہ اتنا جھکتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے کوئی بزرگ کے سامنے، خصوصاً نوجوان، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کوئی بزرگ ہمارے یہاں اس طرح ہاتھ کرتا ہے تو بالکل جھک جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالکل پیٹ کے پاس جو ہے سر لا کے اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جھک کر احترام کرتے ہیں، جیسے گلے لگ رہے ہیں لیکن گلے پورے نہیں لگ رہے، بلکہ ایسے پیٹ کے اوپر بالکل جھک کر، ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ان کیا ہے؟ اچھا، اب وہ جو بعض بچے ان کے باہر چلے گئے ہیں، یہ خود انہی میں سے بعض نے بتایا، ہمیں بتایا، اور کیونکہ میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا،
تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس بچے کو تم نے ادب نہیں سکھایا. تو بعض بچے ایسے ہیں جو یورپ امریکہ میں ہیں، جب کوئی بزرگ آتا ہے بالکل ویسی جیسے کہ ہمارے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سلام کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو ماں باپ کہتے ہیں کرو، لیکن بعض بچے جو ہیں وہ نہیں کر پاتے. جب نہیں کر پاتے تو بعض بزرگ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے ادب نہیں کیا. یا بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کا ہو اور وہ کسی بزرگ کو سلام کرے، سلام، اب وہ اپنے لہجے میں کرے گا لیکن بزرگ بیچارہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ تو ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ کہیں کلچر کا فرق ہے، کہیں دوسرے فرق ہیں. اور مثال کے طور پر لب و لہجے میں فرق ہیں، یہ سارے ٹکراؤ تو ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ تمام ادیان میں، مذاہب میں اور اچھے کلچرز میں مشترک ہیں. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹ غلط ہے. تمام ادیان میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا، اب یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں پھر کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوں کہ یہاں پر جائز، تو وہ پھر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ان کا اپنا فقی اور ان کے ادیان کا بھی ظاہر ایک فقی ہوتا ہے سلسلہ، اور مذاہب کا بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی کہا جاتا ہے ظلم برا ہے اور عدل اچھا ہے، سچائی اچھی ہے اور جھوٹ برا ہے. جھوٹ کے معنی یہ ہے کہ جو ہے اس کے برخلاف خبر دی جائے، یعنی جو حقیقت ہے اس سے برخلاف دی جائے، اس کے برخلاف. برخلاف دی جائے. یہ تو اصل اس کی تعریف ہو گئی. جی بالکل صحیح ہو گیا. اب اس میں پھر الگ الگ موضوعات آتے رہتے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. عرض کر دوں کہ کوئی بھی کسی بھی دین کا جو ایک حکم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ثابت حکم نہیں ہوتا ہے. ثابت حکم نہیں ہوتا ہے، ایسے کیا مراد؟ یعنی جھوٹ حرام ہے، یہ ثابت ہے حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہو تو پھر حکم بدل جائے. وہ جھوٹ بول سکتا ہے. حکم بدلنے کی بھی بعض جگہیں ہوتی ہیں اور ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض دفعہ لوگ، جیسے ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، کہ بالکل جو ہے وہ جب بات ہوتی ہے عدل و انصاف کی یا مثال کے طور پر پیسے کی، تو یا کمیونسٹ بن جاتے ہیں یا سوشلسٹ بن جاتے ہیں یا مثال کے طور پر کیپٹلسٹ بن جاتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ بے وقوف قسم کے دیندار یا مثال کے طور پر اسلامی دہشت گرد یا فقی دہشت گرد، تو اس قسم کا بیمار نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہم کلیئر کر دیں. مثال کے طور پر جو حقیقت ہے وہی بتائی جائے. بالکل صحیح. خاتون کا ڈائیورس کا سلسلہ چل رہا تھا اور ان خاتون کا ایک نعرہ تھا. اب یاد رکھیں دنیا نعروں پہ چلتی ہے. ان خاتون کا ایک نعرہ تھا جو قطعاً صحیح تھا لیکن بالکل غلط تھا. صحیح تھا اور غلط بھی تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون یہ کہتی تھی مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا. بھائی آپ پاگل ہیں جو آپ سے نہیں برداشت ہوتا؟ بھائی آپ خود جھوٹ نہ بولیں. ان کی کیا روش تھی کہ پتہ چلا کہ جی وہ کسی ساس نے ان کے کہا کہ یہ چیز جو ہے میں نے اتنے کی لی ہے، تو وہ فوراً چیختی بھی آ گئی یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں. بھائی آپ کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے جھوٹ کو اس طرح سے بے عزتی کر کے عیاں کرنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ اس سے بڑا حرام ہے. آپ نہ جھوٹ بولیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی مریض سے بن جاتے ہیں
یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی ایک چیز کو اپنے فائدے کے لیے یا جھٹکی پانے میں مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ اسلامی دہشت گرد ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں، بعض دفعہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک نعرے کو جان بوجھ کے مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اخلاق کو اور احکام کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب جھوٹ کی مذمت ہو رہی ہے تو لوگ کہیں کہ مثلا اب ہر کسی کو ہمیں بے عزت کرنا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا قبلہ ساتھ یہ بیان کیجیے گا، بہت آپ نے بہترین وضاحت کی جھوٹ کی. ساتھ یہ بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جھوٹ کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، آئمہ کی حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ کس کی مذمت ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹے پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت. البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جھوٹ کس قسم کا، تو لیکن جھوٹ جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور بار بار روایات میں اور آیات میں اس کی مذمت ہے. اور جھوٹ کو تمام گناہوں کی ایک طرح سے چابی کہا گیا ہے. تو بعض جگہ روایات میں نقل ہوا کہ گناہوں میں سے بدترین گناہ شرک ہے، اور والدین کو اذیت دینا، اور جھوٹ. اسی طرح سے بعض جگہ روایات میں ہے کہ جو ہے کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یعنی پلٹ کے آ جائے گا. جھوٹ جو ہے اگر اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ عادت چھوٹتی نہیں جاتی. جی اچھا، اب یہ جھوٹ جو ہے اس میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو بعض دفعہ روکا گیا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہمارے پاس ہے، یا مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہاں سے کھانا کھا کے آ رہے ہو، تو دوست مذاق میں کہے کہ میں عمران خان کے ساتھ آ رہا ہوں کھانا کھا کے. وہ پتہ ہے مذاق کر رہا ہے. کہاں سے آ رہے ہو، تو مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں اس وقت وہاں گیا تھا، مثال کے طور پہ کسی بھی جگہ کا نام انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، تو سیدھی سیدھی بات ہے اب انگلینڈ سے تھوڑی آ رہے ہیں. تو بعض اس قسم کے جو جھوٹ ہیں ان کو اگر بالکل کلیئر ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے اخلاقی اعتبار سے کہ نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اسے تدریجاً عادت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ عام طور پہ کلیئر چیز سے عادت پڑتی ہے. ہاں، یا مثال کے طور پر کوئی انگور ہے کہاں کے جنت سے آئے ہیں، تو بات ایسی بات ہے جنت سے نہیں آئے، مذاق کی بات. تو ان میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے بعد بھی عادت پڑ جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ مذاق کے جھوٹ سے بھی بچا جائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. لیکن ایک جھوٹ جو بعد میں اس کو ڈسکس کر لیں گے، جو بہت عام ہو گیا ہے کہ ڈرانے کے لیے جھوٹ یا کوئی حادثاتی خبر والا جھوٹ، یہ زیادہ خطرناک ہے، جو اس وقت ہمارے کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ قبلہ گھروں میں بھی چیز دیکھی جاتی ہے، جیسے مائیں یا باپ بچے کو ڈراتے ہیں، جناب اگر تم نے یہ کام کیا تو گھر میں جن ہے یا پھر جنات ہیں یا ہم یہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی ایسے کچھ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں بچے کو ڈرانے کے لیے تاکہ بچہ ڈر جائے. نہیں، وہ بالکل غلط ہے. ایک تو جھوٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس قسم کا کہا تو کبھی کبھی انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور دماغ بھی پلٹ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا اس حصے میں جن ہے، صحیح، اور ایک دم سے کوئی چیز گر گئی وہاں پہ، تو ممکن ہے کسی کی موت واقع ہو جائے، یا اتنا شوق لگے اس کا کہ یہاں پہ واقعی یہ چیز ہے، ہاں اس کا یا اتنا شدید شوق لگے کہ ممکن ہے اس کی یادداشت چلی جائے. تو اس قسم کی چیزیں بھی بچوں کو وہ کرنے کے لیے ان کو حقائق سے آشنا کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور بچوں کو ان کی عقل و شعور کے مطابق صحیح بتانا چاہیے، صحیح تاکہ وہ حقیقت سے آشنا ہو. اچھا قبلہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت
ہمارے پاکستان میں زیادہ تر یہی ہے، اگر باپ گھر میں ہو تو اگر کوئی باہر سے آ جائے، کوئی بھی اس کا دوست آ گئے، کوئی مانگنے والا کچھ بھی آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، تو باپ یا ماں خود کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو کہ ابھی تمہارے بابا گھر نہیں ہے، کہنا کہ بابا میرے گھر میں نہیں ہے۔ تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا، اس کی شروعات اسی جھوٹ سے ہونے لگ جاتی ہے۔ کیا اس سے بچے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل، یہ ماں باپ کے لیے کام جائز نہیں ہے، اور بچہ اگر کمسنی میں کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کمسنی میں بہت ساری چیزیں گھر کے کلچر کی وجہ سے نارمل ہو جاتی ہیں، تو جب جی تک وہ نابالغ ہے اور اس پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کو نہیں معلوم ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، تو جب تک تو خیر معاف ہے، لیکن بعد میں اگر وہ بالغ ہے تو اس کو ان گناہوں سے بچنا ہوگا، اور والدین کو تو شروع ہی سے ان کاموں کو کرانے سے روکنا چاہیے۔ روکنا چاہیے، بالکل صحیح لہٰذا اسی فرما کے رہے ہیں ساتھ ایک لطیفے کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، بچے نے آئے کہا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں، ہاں، بالکل صحیح فرما۔ اور یہ واقعاً اس میں لوگوں کی اپنی عزت بھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ تو ایک واقعہ میرے ساتھ ہی ہوا، کسی کے پاس پیسے تھے، جی جی وہ ہم نے ان کو دیے ہوئے تھے، اور وہ پیسے واپس دے نہیں رہے تھے۔ اچھا، مجھے یقین جانے کہ کوئی بھی ایسی نیت نہیں تھی کہ ان کو بے عزت کیا جاتا، لیکن وہ خود ہو گئے بے عزت، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں گیا لینے، کیونکہ ان کو خود میں نے ہی دیے تھے، کہ یعنی ایک جگہ باہر دیے تھے کہ مجھے دے دو، یعنی گھر پہ دے دو، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں دیے، تو ہم لینے گئے، ہم نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ابھی ہوں گے ان سے لے لیں گے۔ کوئی ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ انہوں نے مار لی ہے کیا، تو گھر گئے تو انہوں نے، بچے نے کہا کہ وہ نہیں ہے، گھر کا بھی ایک دروازہ۔ اب ان کی شامت آئی تھی کہ ہمارا جوتا جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ پرابلم کر رہا تھا، اچھا، تو میں نے یہی سوچتے ہوئے کہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، اب کیا واپس آیا جائے، کافی پہلے کی بات ہے، تو ان کے گھر کے سامنے موچی تھا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ صحیح، جوتا بھی صحیح ہو جائے اور انتظار بھی اصل کر لے۔ ہدف یہی تھا کہ میں کبھی اور موچی کے جاؤں گا تو وہ زیادہ ٹائم لگے گا، جی یہ اس نزدیک ہے وقت جو ہے بالکل۔ وہ دو کام ہو جائیں گے، ان سے دوبارہ گھر آنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، دوبارہ آنے کا، اور کیا جوتا کہنا بھی چاہیے، صحیح ہو ٹائم جائے بھی گا، بچے گا، اور ٹائم بچ جوتا جائے بھی گا، صحیح ہو بالکل۔ جائے گا، ورنہ دوبارہ آنے کا بھی ٹائم جائے گا، اور پھر جب موچی کا جائیں گے تو پھر اس دن موچی کا بھی ٹائم لگے گا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی 2 جوتے ہیں پہلے سے، تو میں فوراً کر دوں یا بعد میں کروں، تو میں نے کہا نہیں، پہلے جس کا حق ہے پہلے اس کا کریں، میں بیٹھا ہوں، تو اس میں بھی میرے لیے ظاہر فائدہ تھا، آرام سے بیٹھ گیا۔ عجیب یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد بالکل موچی کی دکان، سمجھیں وہ جو ہوتا ہے وہ کیبن سامنے، اور وہ دروازے سے نکل آئے، اللہ، یہ وہ گھر یعنی سے ہم نے نکل رہا ہے، واقعا پہلے بچہ کہہ رہا ہے گھر میں 1% بابا بھی نہیں۔ وہم و گمان میں ہمارے نہیں تھا کہ جھوٹ بول رہے ہوں، واہ واہ۔ اور اتفاق یہ کہ ان کی نگاہ بھی ہم پہ پڑی، ہماری نگاہ بھی ان پہ پڑی، نہ اس سے شرمندہ تو وہ کبھی بے کوئی، انتہا ہو گئے ہوں گے۔ اب نہ ایسا تھا کہ وہ اندر گئے، اور نہ ایسا ہے کہ کسی اور دروازے سے آ گئے، تو انسان ایسی بات نہ کرے۔ یہاں پر بالکل انسان اپنی واضح مجبوری کو بیان کرے اور خوش اخلاقی سے بتائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر جان کا مسئلہ ہے تو پھر حکم بدل جائے گا، جان کا مسئلہ ہے، یہ عقلاً خطرہ ہے، پتہ چلا کوئی غنڈے قسم کے لوگ آئیں جن سے جان کا خطرہ ہے، تو جان کا خطرہ ہے یا مار پیٹ کا خطرہ ہے، تو وہ پھر الگ موضوع ہے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ بیان کیجیے گا، بعض اوقات انسان کسی ایسے شخص سے تعلق رکھ لیتا ہے، چاہے دوستی ہے، چاہے رشتہ داری، کچھ بھی ہے، ہوتا وہ جھوٹا ہے، سب لوگ جانتے ہیں یہ شخص بہت جھوٹا انسان ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اگر اس سے کچھ لوگ تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں فائدہ ہوتا ہے، یہاں کمائی سے فائدہ ہو رہے ہیں، کسی طرح سے فائدہ ہو رہا ہے، کیا جھوٹے شخص سے تعلق رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں، تعلق رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پر بیٹا ہو یا بھائی ہو یا بھتیجا ہو یا چچا ہو یا ماموں جی ہو یا جی، رشتہ دار ہو، لیکن ان کے جھوٹ میں مددگار ہونا اور ان کے جھوٹ کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ظاہر نہیں رشتہ وہ داری تو توڑی جائز نہیں نہیں ہے، جا بالکل سکتی، ٹھیک۔ اور جی پھر بالکل صحیح فرما جھوٹوں رہے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹا جو ہے پھر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہیں، وہ نقصان لڑائیاں پہنچا بھی کرا سکتا دیتا ہے۔ مثال کے ہے۔ طور پر دوسروں کی بات، اب ہمارے یہاں جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لڑائی کی، سب عام طور پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں،
کچھ تو ہیں جو واقعا لڑائیاں کراتے ہیں سچ کی بنیاد پہ، کچھ جھوٹ کی بنیاد پہ کراتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں روایتوں میں ہے کہ یہ سراب کی مانند ہیں، یعنی یہ پھر یہ امیدیں دلاتے ہیں اور کام کو خراب کرتے ہیں پھر یہ۔ صحیح۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جھوٹے یا اس قسم کے لوگ کہ جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شو جھاڑنے والے اور جھوٹے دلاسے دینے والے، یہ سب جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض دفعہ زندگی کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کہیں گے کہ جی میں تو ایڈمیشن کرا دوں گا، اور پتہ چلا بالکل لاسٹ ڈیٹ میں پتہ چلا یہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، سب آپ کا فیوچر خراب ہو گیا۔ تو ایک تو بہت زیادہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں، اعتماد نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ سب کو جھوٹا سمجھیں، یعنی خود انسان تحقیق کرے، خود انسان تجسس کرے مختلف زندگی کے امور میں۔ یہ میری ہمیشہ مومنین سے نصیحت رہتی ہے، کبھی بھی کوئی آفیشیلی کام ہو، کسی ادارے کا کام ہو، کوشش کریں خود انٹر ہوں تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ کسی دوسرے پہ چھوڑنے سے انسان کے علم میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایک آسان کام کو مشکل بتا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک مشکل کام کو آسان بتا رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آسان کام تھا اس کو ہم نے ضائع کر دیا کیونکہ اس نے مشکل بنا دیا تھا، یا یہ کہ کام مشکل تھا اس نے اسے آسان بنا دیا تھا، اور کیونکہ وہ اتنا مشکل کام تھا تو اس کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہو پائے تھے۔ تو یہ تو ایک بالکل الگ موضوع کہ کاموں میں خود انٹر ہو کے دیکھیں اور وہاں جا کے پوچھیں، آفیسز میں خود جائیں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ انسان کو خود ہی کام کرنا چاہیے تاکہ اسے آشنا ہو سکے، کیونکہ جب انسان کسی کے سہارے رہے گا وہ وہی بات آپ کی کہ عین موقع پر پتہ چلا وہ کام نہیں کروا سکتا، وہ سراسر ایک جھوٹ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ قبلہ صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں یا ان کی زندگی کی روشنی میں کسی طرح تاریخ میں یہ جھوٹ کے بارے میں کیا ملتا ہے، ائمہ نے کیا فرمایا؟ وہی چند روایتیں آپ کی خدمت سے پہلے عرض کی کہ ائمہ نے تاکید سے فرمایا کہ مومن جو ہے اس میں بہت سارے گناہ وہ کر سکتا ہے، البتہ مومن یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سارے گناہ کرے تو مومن ہے، لیکن ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس میں شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ ہر وقت ہی جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے دوسرے جھوٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ کی بنیاد پر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کہ جو پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، خاندانی نقصانات، اجتماعی نقصانات، انفرادی نقصانات، مذہبی نقصانات۔ تو روایات میں جو اس قسم کے موضوعات آتے ہیں اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی کہ دوسرے گناہ کی حیثیت میں، بلکہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے ایسا ہے کہ جو رسوخ کر جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بعض گناہ ایسے ہیں، مثال کے طور پر انسان کو خود محسوس ہوتے ہیں کہ یہ برا ہے تو اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹ ایسا موضوع ہے کہ وہ اس کو برا ہی نہیں لگ رہا ہوتا بلکہ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان اپنی کمیوں اور خامیوں کو اس جھوٹ کے ذریعے سے صحیح کر رہا ہوتا ہے، کہ جس کو ہمارے ہاں پھر اگلے مرحلے میں ذرا ایزی لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت گپے مارتا ہے۔ تو وہ لوگ در حقیقت اپنی چند خامیوں کو یا کمیوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹی داستانوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سراب میں اور دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں، پر نکل نہیں پاتے اور بہت نقصانات اٹھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا قبلہ، یہ جو اب دیکھنے میں ملتا ہے، اگر کوئی دو شخص ہیں، چاہے وہ خاندان میں، رشتہ داروں میں یا پھر ہمسایوں میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اگر ان کی آپس میں دوستی کروانی یا آپس میں انہیں جوڑنا ہے، واپس ان میں جھگڑا ہو گیا، اگر وہ کوئی بندہ جھوٹ کا سہارا لے کر ان کی آپس میں دوبارہ دوستی کروا دے، آپس میں خوش اخلاق ہو جائیں، مل جائیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے ڈسکشن کیا تھا بالکل، کہ بعض چیزوں کا ایک حکم بیان ہوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسیپشنلز اس کے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہیے، ورنہ انسان پھنس جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ہم سے کہا کہ سچ بتاؤ کہ فلانا آدمی کہاں ہے، ہمیں معلوم ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، تو یہاں سچ بولنا غلط ہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا فلانے کو تم نے دیکھا ہے،
اب ہمیں معلوم ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں کہنا نہیں ہم نے نہیں دیکھا. اب یہاں پر اصلاح کے لیے اور چند لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے کہ، اور یہ خاندان میں بہت لوگ کرتے ہیں ایسے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کبھی سچ نہیں بولتے، لیکن ایسی جگہوں پہ ضرور سچ بولتے ہیں کہ فلانے نے میرے بارے میں کیا کہا، تو کہیں گے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی یا میں جھوٹ نہیں بولتا، یہاں ضرور سچ بولیں گے. تو وہاں پر یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ نہیں تمہاری کوئی بات نہیں ہے، یا یہ کم سے کم، اور جو اور بہتر ہے وہ یہ کہ تمہارا اچھا ہی ذکر کیا کہ اچھے ہیں، پھر وہاں پر یہ بات ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلقات اچھے کرنے کے لیے جو سچ ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے، تعلقات خراب کرنے کے لیے جو سچ ہیں وہ بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں. سچ غلط ہے. ہمارا معاشرہ زیادہ تر یہی کرتا ہے. اور جھوٹ بول کے تعلقات خراب کراتے ہیں، جبکہ جھوٹ بول کے تعلقات صحیح کرانے چاہیے. لہٰذا اگر کوئی قسم بھی دے دے کہ بتاؤ کہ جی تمہیں تمہارے باپ کی قسم، ماں کی قسم، حتی اللہ کی قسم کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہا، ہمیں معلوم ہے کہ بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اختلافات ہیں جیسے کہ خاندانوں میں ہوتی ہیں، تو کہنا چاہیے نہیں تمہاری بات نہیں ہوئی، ویسے بات ہوئی تھی، تعریف ہی کی تھی. تو یہاں پر ان قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. تو صلح صفائی کے لیے اور خصوصاً گھروں کو آباد رکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ماشاء اللہ یہی ہوتا ہے کہ انسان دوست سے کہتا ہے جناب تمہیں قسم ہے خدا کی تمہاری ماں کی، اس نے کیا کہ مجھے حقیقت میں بتاؤ. وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے قسم دے دی ہے، اگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا یا اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے گا. وہ جب حقیقت اسے بتا دیتا ہے نا، اس فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہاں پہ وہ ایک جنگ کا سما بن جاتا ہے، وہاں پہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچا جائے. کہ بلا آخر میں لیکن کسی کے ساتھ ایک چیز کو بیان کریں، لیکن اگر کہیں کسی کو نقصان کا خطرہ ہو، جی مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ یہ والا ہمارا دوست ہمارے دوست کو بزنس میں نقصان پہنچانے والا ہے، تو پھر ہمیں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک ایسی راہ کو اختیار کرنا ہے. کیونکہ پرابلم یہی مسئلہ آ جاتا ہے، کس میں غیبت کے مسئلے میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر جہاں پر مشورہ کیا جائے تو پھر غیبت جائز ہے. مثال کے طور پر شادی کا موضوع، اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا رشتہ دار ہے یہ فرض کریں کہ پڑھا ہوا نہیں ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں مشورے دینے والا، جو مشورہ لینے والا ہے وہ بھی تو صحیح نہیں ہے آدمی. بالکل صحیح. اچھا جو دوسرا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے سے کیا مراد؟ اس کو اگر میں یہ بتاؤں کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے یہ انجینئر نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ان میں بھی اتنا ظرف نہیں ہے کہ کم سے کم میری بات کو چھپا کے تحقیق ہی کر لیں. جبکہ یہاں پر یہ بتانا مجھ پر جائز ہے. اور اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ جی تمہارے فلانے رشتہ دار کا رشتہ آیا ہے، لڑکا کیسا ہے، تو یہاں پر یہ بتانا لازم ہے کہ یہ پرابلم ہے یہاں. لیکن ان میں اتنی ظرفیت ہونی چاہیے کہ ہمارا مشورہ سننے کے بعد اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کے بعد تحقیق کر لیں. ان کا کیا کمال ہوگا، یہ ٹھک سے کہہ دیں گے جی آپ کے ماموں اور چچا نے اور فلانے نے تو یہ کہا تھا آپ کے بیٹے کے بارے میں. ان کو یعنی ہم ان کی بیٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری رشتہ داری خراب کرا دیں گے، رشتہ داری خراب ہو جائے گی. لہٰذا ہم اپنا مومن والا کام کریں تو یہ بھی تو کریں. اب یہاں پر جو درمیانی راستہ ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو پرابلم سے نکالنے کے لیے کہ بعض دفعہ دل جلتا ہے کہ ان کو بتائیں تو کیسے بتائیں، یہ تو اور مشکل کر دیں گے، اور نہ بتائیں تو بیچاروں کے بچے پھنس جائیں گے. تو پھر مثال کے طور پر بڑے کام کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی دیکھو تحقیق کرو، کالجوں میں جاؤ، اسکولوں میں جاؤ، دیکھو، آفس میں پوچھو. کیوں یقین کر لو کہ فلانا انجینئر ہے؟ اور بات بھی یہی ہے. کسی نے ایک دفعہ ہم سے خاتون نے پوچھا کہ جی فلانی فیملی سے رشتہ آیا ہے اور لڑکا انجینئر ہے، آپ بتائیے. میں نے کہا آپ سے کس نے کہا ہے کہ جو میں بتاؤں گا صحیح بتاؤں گا؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز
کہ جو میرے آپ جانتے سامنے ہیں ایک لڑکا آ بالکل رہا صحیح، ہے مجلس میں یا ہمارے سامنے درس میں، تو اس ماشاء اللہ، درس میں آ کر اس نے گالیاں دینی ہیں کیا؟ اس درس میں آ کر اس نے لڑکیوں کو چھیڑنا ہے؟ اس درس میں آ کر وہ کسی بزنس مین کو دھوکہ دے گا؟ وہ تو آ کے بیٹھا ہے آدھے گھنٹے سے، وہ 50 سال سے ہمارا اس کا اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ آ کے یہاں بیٹھتا ہے۔ اس کے بزنس کے مسائل کو اس کی بزنس کی جگہ پہ دیکھنا ہوگا جا کے، اس کی حرکتوں کو دوستوں سے پوچھنا ہوگا۔ خیر ان کا معاملہ تھا کہ یہ انجینئر ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا جی مجھے کیا پتا، سگے رشتہ داروں کو نہیں پتا ہوتا کہ جی فلانے آدمی نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ تو لیا تھا، پاس بھی کیا کہ نہیں کیا۔ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی جائیں، وہاں پہ سیدھے سیدھے پوچھیں، یا جو اور کوئی طریقہ ہو، یا سیدھے سیدھے انسان پوچھیں کہ جی ڈگریاں دکھاؤ، کوئی اس میں حرج بالکل نہیں صحیح ہے۔ فرما رہے ہیں، تحقیق ہونی جب چاہیے۔ ایک آدمی لڑکی کی صورت دیکھ سکتا ہے تو ہم ڈگری نہیں دیکھ سکتے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو بالآخر یہ جو موضوعات ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں کہ شادی میں سچ بولو، مشورہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ صحیح بتائے، تو یہ ہمارے لیے جب بیان ہوا ہے ائمہ کی طرف سے کہ ہم اس کو سچ بتائیں تاکہ اس کی بیٹی یا بیٹا پھنس نہ جائیں، تو ان میں بھی تو اتنا شعور ہو کہ ہماری بات کو جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں اور تحقیق کریں، یا ہماری لڑائیاں نہ کرا دیں۔ تو یہ ایک بڑا بہت آپ نے پرابلم قبلہ ہوتا ہے خوبصورت کہ پیغام دیا ہے، یقیناً ہمارے سننے والے اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ بیچارے یہ خود ہی دونوں مومنین کی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر پا رہے۔ لہٰذا اگر میں کسی کو بتاؤں کہ تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے میرے فلانے دوست کے بیٹے سے، تو اس میں بھی تو اتنی ظرفیت ہو کہ اس کے بچے کی جان بچ رہی ہے تو کم سے کم ہمارے بچے کی جان کو تو خطرے میں نہ ڈال کے دشمن بنائے کسی، وہ لوگوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو عقل مند ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اشارے دیتے ہیں، اشارے یہی دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو جاب کی جگہ پہ جا کے پوچھو، آفس سے جا کے پوچھو، وہاں سے ایجوکیشن پوچھو۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ سچ بولنا، تو سچ وہاں پر بھی بولنا ہے جہاں پر ملانا ہے، اور یہاں پر بھی سچ بولنا ہے کہ جہاں ملنے کے بعد پرابلم ہو جائیں گی، جیسے رشتے پرابلم وغیرہ۔ ہو جائے، ماشاء اللہ، کیا کہنا، بہت خوبصورت قبلہ پیغام آپ نے دیا ہے۔ قبلہ یہ آج کی آخری نشست تھی، میں پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے نہایت ہم شکر گزار ہیں، ممنون ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں، بس ہماری دعائیں ہی ہیں اور ہمارے سننے والوں کی بھی، کہ انشاءاللہ آپ کا جو سایہ ہمارے سروں پر یوں ہی قائم رہے اور آپ سے اسی طرح ہم علمی استفادہ کرتے رہیں۔ اور آخر میں یہ بیان کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں۔ جیسے آج ہم نے بات قبلہ نے کی کہ جھوٹ وہاں پہ بولیں جہاں پہ اگر دو شخص آپس میں مل سکیں، نہ کہ اب جدائی ڈالنے کے لیے جھوٹ بولیں۔ لہٰذا اپنی زندگی سنواریں، محمد والے محمد کی سیرت پر عمل کریں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، دنیا داری کے پیچھے نہ جائیں، دین کے پیچھے جائیں۔ دین کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ آخر یہ میں آپ یہ جی ڈسکس جی کروں، پھر اگلے قبلہ، سال تک زندگی رہے نہ رہے، کہ لیکن تمام انشاءاللہ مومنین کو قبلہ اگلے بس یہ سال ذہن بھی میں آپ رکھنا ہمارے چاہیے ساتھ رہیں گے۔ کہ ان کی ڈیلنگ ایسی ہو ہر انسان کے ساتھ۔ جی دیکھیں اس میں جو سہم سادات ہے وہ سادات کا ہے، فطرہ ہے، وہ مومنین کو دینا ہے، یہ الگ موضوعات ہے۔ جی لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کریں۔ وہ اللہ نے کچھ حق رکھیں الگ الگ لوگوں میں، الگ الگ وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اور انسانوں کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے ساتھ فیئر رہیں، اور مومنین کو ایسا ہونا چاہیے کہ محلے میں کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پھر مسلمانوں میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، بے شک وہ ہمارے شیعوں کے دشمن بھی کیوں نہ ہوں، لیکن جیسے ان کے بچوں کے ساتھ ہم اچھا رکھیں ہمیشہ، ان کی بیٹی کو اگر کوئی تنگ کرے، ان کی بیٹی کا مسئلہ ہو تو پورا آگے بڑھ کے ساتھ کریں، ان کے یہاں ماشاءاللہ، کوئی بہت ہاری اچھا بیماری پیغام۔ ہو پورا ساتھ دیں۔ اور اسی طرح سے دیگر ادیان کے ہوں، جیسے پنجاب میں عام طور پر پرابلم ہو رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ، تو اتنا بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی بعض تعلیمات تو اہل بیت کے بہت خلاف ہیں، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں، اور خود اہل بیت کی بعض جگہ توہین کی ان کے بزرگوں نے بڑی کھلی، جی لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ان کے عوام ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رکھیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے نام یوں لے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی انسان کے ساتھ
ہم ظلم کریں یا کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی نہ کریں. حتیٰ ہم نے ڈسکس کیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی کریں. بس کوئی بھی پریشان ہو، کسی کا بھی پرابلم ہو، جتنا سولو کر سکتے ہیں. اور شیعوں کی ایسی حیثیت ہونی چاہیے کہ لوگ ان کے پاس آئیں مشورہ کرنے کے لیے، یا یہ کہ ان کے پاس جب آئیں تو ان کو یہ ہو کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اچھا، اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو کم سے کم برا نہیں کریں گے، اور اگر مشورہ دیں گے تو بہت اچھا مشورہ دیں گے. اچھا مشورہ دیں گے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی نان مسلم بھی گھر بیچ رہا ہو اپنا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گھر کم میں بیچ رہا ہے، جی تو کبھی اس کو مس گائیڈ نہ کریں، چاہے خود ہی کیوں نہ خریدتے ہوں. اس کو بتائیں کہ نہیں، میں آپ کو اپنوں کی طرح سے بتا رہا ہوں کہ یہ بے شک مجھے خریدنا ہے، لیکن یہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ اللہ جو آپ کو یہ گھر دلا سکتا ہے، کسی ایک پریشان کو جب آپ صحیح گائیڈ کریں گے، وہ اللہ آپ کو ایسے 1000 گھر دلا دے گا. بے شک بے شک، کیا کہیں. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ممکن ہے ذرا سا ٹائم ہو گیا ہو. میں ایک دفعہ سنار کے گیا ہوا تھا پاکستان، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ لے رہا تھا، تو ایک خاتون آئی اور چپلیں پہنی تھیں، سادے سے کپڑے تھے. اور افسوس مجھے یہی کہ جب وہ گئیں تو اس کے بعد میری توجہ ہوئی، تو انہوں نے کچھ دکھایا، اس کے بعد چلی گئیں. تو مجھے اتنا محسوس ہوا جیسے بات ہو رہی تھی کہ مثلاً 5000 یا 5500 میں، تھوڑا سا جیسے بارگیننگ والی بات ہو رہی. تو ایک دم سے میں نے سنار سے کہا کہ آئی خاتون کچھ بیچنے آئی تھی؟ کہ جی ٹاپس تھے. تو میں نے کہا کتنا کہہ رہی تھی؟ تو مثلاً یہ کتنا فرق تھا، یہ کہہ رہی تھی اتنے، میں کہہ رہا تھا اتنا. تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اس میں لاکھوں کا زیور رکھا ہوا ہے اس دکان میں. آپ اسی اللہ کے لیے جس نے یہ لاکھوں کا زیور دیا ہے، جب اس قسم کی خواتین کے جو واضح لگ رہا تھا یہ مجبوری میں اپنا ٹاپس بیچ رہے، مجبوری میں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو ایسے ہی پیسے دے دیتے. آپ ایسا کرتے، جتنے کا گولڈ ہے اتنے ہی دے دیتے اس کو. آپ اتنا کرتے کہ اس مجبور عورت سے اس کا سونا لے لیتے اور اس کے پورے پیسے دے دیتے. آپ اس سے فائدہ نہ لیتے. آپ صرف یہ سوچتے جس اللہ نے اتنی آپ کو دولت دی ہے، آج آپ اس ایک مجبور عورت کا سونا 1000 کا تھا تو 1000 ہی میں لے لیتے. ہم نہیں کہتے 1.5 دے دیتے، لیکن اگر اوپر بھی دے دیتے تو بیچاری پریشان لگ رہی تھی. وہ بیچاری آنکھوں میں ان کے واقعاً ذرا سی ایک آنسو سے آئے، کہنے لگے آپ نے بہت اچھا مجھے بتایا. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی پریشان ہو، کسی بھی دین مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ نیکی کریں. یہ ہے تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں اس میں. کہ مروان آیا تھا اپنے گھر کی خواتین کو رکھوانے کے لیے امام زین العابدین کے پاس، تو امام زین العابدین میں بہت بڑا دخل تھا مروان. جی بالکل. بس یہی آخری مومنین سے درخواست تھی کہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ آپ تمام ناظرین و سامعین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد والے محمد کو فالو کریں، انہی کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آخرت سنور جائے گی. اب اجازت دیجیے قبلہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کو اور سید علی عابد کو. والسلام. خدا